مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ عرفہ مکۃ المکرمہ، تاریخ 9 ذی الحجہ 1446 ہجری بمطابق 5 جون 2025 عیسوی۔ خطیب فضیلۃ الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب، بہت علم والا، بادشاہ، نہایت پاک اور سلامتی والا ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، اسے 5 عظیم ارکان پر قائم فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ صاحب عظمت و کرم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے نیکوکار اور نشان راہ پیروکاروں پر بہترین درود و سلام ہو۔ اما بعد، مومنو، اللہ کے احکام کو بجا لا کر اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر اس کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انجام کار تقوی والوں کا ہی ہے۔ تقوی دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا، تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والوں ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ حاجیوں کو تقوی کا حکم دیتے ہوئے مخاطب کر کے فرمایا، اور اپنے ساتھ توشہ راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تمام مخلوقات کو تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اور اس کے اچھے ثواب کی امید رکھ کر اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے، اس کی شریعت پر عمل کرے، اس دین کو مضبوطی سے تھامے جسے اللہ نے آج کے دن مکمل فرمایا تھا جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے، جس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے فرمائی، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا کیا ہی خوب گھر ہے۔ دین کے درجات میں دوسرا درجہ ایمان کا ہے، جو زبان سے اقرار، دل میں یقین، اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے کم ہوتا ہے۔ ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ ہے، ان میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان میں سے صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، نرم اور پاکیزہ گفتگو کرنا، معاہدوں اور وعدوں کو پورا کرنا، اور حسن اخلاق اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، قرابت دار ہمسایہ سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی سے، راہ کے مسافر سے، ان سے جن کے تم مالک ہو۔ یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، اور فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور فرمان الہی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس
جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ ایمان میں سے ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا، نعمت کے وقت شکر ادا کرنا، نافرمانی اور بیزاری کے بعد توبہ کرنا اور ندامت محسوس کرنا۔ فرمان ربانی ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اللہ نے فرمایا اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے فرمایا لیکن نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان کی ہی کے ذریعے نجات اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور فرمایا یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد ضرور کریں گے جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ وہی رب ہے، خالق ہے، کائنات کا مدبر ہے، اعلیٰ صفات اور اچھے ناموں سے متصف ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور تم خوف و امید کے ساتھ اسے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ہم معزز فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، جن میں تورات اور انجیل بھی شامل ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کو ان تمام پچھلی کتابوں پر نگران بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان نازل فرمایا، اور فرمایا اور ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر نگران ہے، اور ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہم آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب و جزا کے دن پر ایمان رکھیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت کا بدلہ اور اس کے دشمنوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے کہا یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ نے تمام واقعات و حوادث کو پہلے ہی سے مقرر کر رکھا ہے اور سبھی چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اللہ نے ان سبھی کا ارادہ کیا اور ان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی سنت پہلے کے لوگوں میں بھی رہی ہے۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف یوں کی، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس پاک ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔
گی، چاہے وہ کوئی فرشتہ، نبی، نیکوکار، ولی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ تم سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی میں نفس کی عزت ہے اور اس کی انکساری بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کی جائے، اپنے رب کی عبادت میں آپ کے طریقے پر چلا جائے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت صرف انہی چیزوں سے کی جائے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ کا فرمان ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کی خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ اور فرمایا جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور فرمایا اگر تم میں کسی چیز کا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ایسا کرنا بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کو ثابت کرنے کا مطلب امت کے بیچ موجود تنازع کو رفع کرنا اور اس کے سر چشمہ دلیل کو متحد کرنا ہے۔ اس سے عبادتیں متحد ہوں گی، ان کی ادائیگی کے طریقے مختلف نہیں ہوں گے۔ یوں امت کتاب و سنت میں وارد نہ ہونے والے طریقے پر عبادت کر کے بدعتوں سے محفوظ رہے گی۔ اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، دل باہم ملیں گے۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے تاکہ وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہو، اس کی نجات اور وقت کی تنظیم کا سبب ہو، بندے کے احساس کا ذریعہ ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بڑے کاموں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کی ٹریننگ پائے گا۔ نماز میں ظاہر و باطن کی طہارت ہے، معنوی و حسی طہارت ہے۔ باجماعت نماز سے سماج میں ہم آہنگی ہوتی ہے، لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اور اللہ کا فرمان ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، اور اللہ کا فرمان ہے یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اور فرمایا دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اسلام کے ارکان میں سے ہے کہ جو مال انسان کماتا ہے اس میں سے ایک حصہ مخصوص مصارف میں زکوٰۃ دینا، جس سے معاشرے کو نفع ہوگا، معیشت کی رفتار بڑھے گی، بخیلی، کنجوسی، انانیت سے نفس پاک ہوں گے، خرچ کرنے اور نوازنے پر نفس کی ٹریننگ ہوگی، اس سے ضرورت مندوں کی خبر گیری ہوتی رہے گی، سماجی رشتے مضبوط ہوتے رہیں گے، معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے سے جڑتے رہیں گے، جس سے محبت پیدا ہوگی، الفت پنپے گی، سماجی ہم آہنگی حاصل ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے میری رحمت تمام چیزوں کو گھیری ہوئی ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں۔ اللہ کا فرمان ہے صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے، ان کے اصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں
کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور چوتھا رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں، جن سے صبر، شہوتوں سے لڑنے، مسکینوں کی ضرورت کے احساس کا نفسوں کو عادی بنایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، بری عادتوں سے نکلیں، ان سے دل میں دنیا کی محبت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے، ان میں تواضع اور جسموں کی صحت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ پھر فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ پانچواں رکن حج ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کے حاجیوں کو اس کے مناسک ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ حج آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، دلوں میں رب اور اس کے احکام کی تعظیم راسخ کرتا ہے، ساتھ ہی انہیں تسلیم و رضا مندی کے ساتھ قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حج میں جماعت کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جاتا ہے، قربانی، نذر، فدیہ کے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حج میں وقت کا احترام، نفع بخش چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ اور فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ پھر فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، مملکت سعودی عرب کی قیادت حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ کی تعمیر پر جو بھرپور توجہ اور اہتمام کر رہی ہے، اور خدمات اور سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے ذریعے بیت اللہ کے حاجیوں کی جو زبردست دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کی بدولت حاجی سلامتی، اطمینان، آسانی کے ساتھ اپنے مناسک اور شعائر کی ادائیگی کر پاتا ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ حج کے نظم و ضبط کو قائم کرنے والے نظاموں اور تعلیم و ہدایت کی پابندی کرے۔ یہ شریعت کے مقاصد کی تکمیل کا حصہ اور ایسا دینی و اخلاقی فریضہ اور تہذیبی طرز عمل ہے جو تعاون اور نظم و ضبط کو اجاگر کرتا ہے اور حاجیوں کی رواں نقل و حرکت اور بغیر پریشانی و تکلیف کے آسانی کے ساتھ مناسک کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا، پھر جمع و قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عرفہ میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی اور رات گزاری، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھی۔ پھر وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر مینا کے لیے روانہ ہوئے اور جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے، اپنا سر منڈوانے کے بعد پہلے مرحلے کے لیے حلال ہو گئے، پھر کعبہ شریف گئے اور اس کے ساتھ چکر لگا کر طواف افاضہ کیا۔ پھر آپ مینا واپس آ گئے جہاں آپ نے تشریق کے 3 دن رات گزاری اور جمرات کو کنکریاں ماری۔ آپ ہر دن 21 کنکریاں مارتے، پہلے جمرہ صغریٰ کو پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارتے اور ان دونوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے۔ آپ نے 2 دن میں جلدی نکلنے کی اجازت دی۔ فرمان الہی ہے جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالی کی یاد گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع
جمع کیے جاؤ گے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، تمہارا آج کا دن بڑی فضیلتوں والا ہے، جس میں اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، اہل موقف کو لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے تم بکثرت اللہ کی تعریف اور ذکر کرو، اس سے دعائیں کرو، یقیناً یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے معاملات کو آسان کر، ہماری ذریتوں کی اصلاح فرما، ہمیں جنت میں داخل کر جہنم سے بچا۔ اے اللہ ہمارے حج، ہماری اطاعت کو قبول فرما، اپنے شکر و ذکر اور اپنی اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ دنیا کے مشرق و مغرب میں مسلمانوں کے حالات سدھار دے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے تمام معاملات کا ذمہ لے، ان کے بیچ محبت پیدا کر۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خیال رکھ۔ اے اللہ تو ان کے بھوکے کو آسودہ کر، ان کے بے گھر کو آسرا دے، ان کے خوف زدہ کو امن عطا کر، ان کے دشمنوں کے شر سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہر بلائی کی توفیق دے، انہیں ہدایت اور تقوی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے امانت دار ولی عہد محمد بن سلمان کو توفیق سے نواز، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کچھ پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں اس پر انہیں بہترین بدلہ عنایت کر۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اے اللہ اپنے نبی امین پر درود نازل فرما۔